السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں عظمیٰ آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر سے بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشنز کے دن قریب آتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایک الیکشنز کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی ہے۔ دیکھیں، عجیب حیرت کی بات ہے کہ پہلے تو الیکشن جو ہے وہ ہو نہیں پا رہے تھے، یعنی الزام یہ تھا کبھی الیکشن کمیشن پہ، کبھی فلانی پارٹی پہ، کبھی کسی پہ کہ جناب یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ حتیٰ کہ یہ الزام جو ہے انٹرم گورنمنٹ کے اوپر بھی آیا کہ جی وہ اپنی مدت جو ہے لمبی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تو الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اور جب الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا متعلقہ اداروں کی طرف سے، خاص طور سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی کرٹسی، جب تاریخ بھی اناؤنس ہو گئی 8 فروری کی، جس کو جنرل قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو اس کے بعد سے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہانے تلاش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی تاخیر جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جے یو آئی نے اور ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ ان سے پہلے خواہش کا اظہار کیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل نہیں ہو رہے، 3 دن کی مدت کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کو اگر آپ لیں تو پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ جج کو روکیں گے وہ فیصلہ نہ کر دے، پشاور ہائی کورٹ، اور پھر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو کر رہے ہیں فوری فیصلہ کریں، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی جتنی بھی حرکات تھیں، میرا خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدا کی اس کی، اور اب سپریم کورٹ کے سارے ججز، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور عمومی طور پر تمام کے تمام جج اب اس راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جائے گا، نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ اچھا امن ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہوتا ہے، اور اس میں جتنی بھی تاخیر کی جائے اس سے قوم کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک عوام کے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں جا کے کام نہیں کریں گے تو ترقی کا عمل تو جو ہے وہ رفتار نہیں پکڑ سکتا اگر وہ مکمل رک نہیں جاتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اب کہہ تو رہی ہے کہ جی ہم الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی کا حصول بھی شروع ہو گیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے جب اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن کنفیوژن پھیلانے کا بھی ماشاءاللہ کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی درفنتنی کبھی کسی وکیل گروپ کی طرف سے، کبھی کسی سابقہ رہنما کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے جس سے تھوڑا سا کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اب تو ایک مین قیادت نے کہہ دیا نا کہ لیکن مین قیادت اور مین سٹریم پارٹیوں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہم وقت پر چاہتے ہیں کہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کاغذات نامزدگی لینے شروع کر دیے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مین سٹریم پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اس نے تو باقاعدہ 13 کے 16 سیشن کر لیے ہیں ٹکٹوں کے ایوارڈ کے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں بھی، اور اب ہم نے پہلے تو بہت ساری عجیب و غریب باتیں سنی تھی، پہلے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے 70 سے 80% ٹکٹ جو ہے وہ جائیں گے وکلاء کو، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوں وقت قریب آ رہا ہے، جو کاغذات نامزدگی لیے جا رہے ہیں اس میں شاید سیاسی لوگوں کا بھی رول جو ہے وہ ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ ایک کیمپین چلی تھی اگر آپ کو یاد ہو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، کہیں تو کہا گیا کہ ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، پہلے پی ٹی آئی نے بھی کہا، پھر ایم کیو ایم نے کہا، پھر پیپلز پارٹی نے جو پروونشل الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا، پھر پاکستان بار کونسل نے بھی کل، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ساری کوششیں اب دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، 8 فروری کو انتخاب روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک سازش ہے کہہ لیں یا یہ جو جنگ ہے یہ رک گئی ہے؟ ہاں، یہ اس لیے رک گئی ہے کہ جو یعنی اسٹرانگ سٹانس لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے، آپ کو یاد ہے کہ ملاقات ہوئی تھی ایک چیف الیکشن کمیشنر کی اور سینئر ججوں کی، تو اس میں میرے خیال سے اس بات کے اوپر آپس میں اتفاق ہو گیا تھا کہ اب الیکشن کو ملتوی مزید کرنے کی نہ کسی کوشش کو ہم انٹرٹین کریں گے، نہ کسی جواز کو انٹرٹین کریں گے، اور یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا جو لوگ حلقہ بندیوں کے نام سے گئے سپریم کورٹ کے پاس یا ہائی کورٹس کے پاس کہ جی یہ ذرا سن لیں اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا جناب اب ٹائم از گون، اب الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک کیمپین
کی گئی کہ جناب یہ بڑی غلط ہو گئی, بڑی زیادتی ہو گئی جناب. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہیں یہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت کی گئی ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بالکل مطابق ہے. لہٰذا کوئی چیز حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی مرضی سے یا خلاف قانون نہیں کی ہے, قانون کے مطابق کی ہے. اب آئیے جناب ایک اور مسئلہ جو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ الیکشن کے ساتھ, وہ ہے تاحیات نااہلی کا. آپ کو معلوم ہے کہ 3 مین سٹریم لیڈر مہاتما خان ڈسکوالیفائڈ ہیں, جہانگیر ترین ڈسکوالیفائڈ ہیں, اور نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں. ویسے تو قانونی طور پر بے پناہ وضاحتیں ہم نے سنی ہیں کہ نہیں جناب کوئی قدغن نہیں ہے, یہ ٹرم جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے, اور اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, ساتھ ہی یعنی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی ہے, تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی ہیں. لیکن مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا. اچھا, وہ کیوں مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے متاثرین سے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے جواب جمع کرا دیں جلدی سے. دیٹ مینس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریویو دس ایشو. تو یہ امید بھی پیدا ہو چکی ہے. ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ میں عرض کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, الیکشن ایکٹ میں شک 232 کے اضافے کے بعد وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. جی, اس کی وضاحت اسی وقت ہوگی جب اس حوالے سے یہ لوگ اپنے جواب جمع کرائیں گے اور اس کے اوپر عدالت کا کوئی واضح فیصلہ آئے گا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے, یہ میری انٹسپیشن ہے, کوئی میرے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے, کہ یہ ایشو اب اٹھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے سی اے کو بھی ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دیا جائے یا نپٹا دیا جائے. یعنی اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں کچھ امینڈمنٹ آئی ہے یا کچھ چینج آئی ہے تو وہ اس پر اس کو ایڈریس کر کے اس پر ایک فیصلہ دے دیا جائے. ہاں, میرے خیال سے یہ ایشو ایک ہینگنگ ایشو تو ہے نا, ایک ہینگنگ تلوار تو ہے, اور تینوں مین سٹریم لیڈر ہیں. آپ دیکھیے, ایک جو ہے وہ آئی پی پی کے سربراہ ہیں, دوسرے نون لیگ کے سربراہ ہیں, مہاتما خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں. تو یہ معاملہ یقینی طور پہ حل ہونا چاہیے تھا, اور یہ ہمیں اب حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب آ جائیں جناب, ایک اس کا اسپیکٹ اور ہے, وہ یہ تھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جس کو اٹھا کے پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے پھینکا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی فلائٹ کینسل کرنی پڑی, واپس آنا پڑا. وہ بھی ایک کوشش تھی کہ الیکشن کے پروسیس کو تھوڑا سا تاخیر سے, یعنی تاخیر کا باعث بنا جائے. دیکھیے, یہ الیکشن میں تاخیر کون چاہتے ہیں؟ ہم مختلف آوازیں سن رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, کوئی کہتے ہیں جناب وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے, کوئی کہتے ہیں جناب ABCD چاہتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کنٹروورسی ہم نے مہینوں پر محیط دیکھی جو الیکشن 90 ڈیز میں کرانے کے حوالے سے تھی, اس وقت تو چلیے ایک جواز پیدا ہو گیا تھا کہ جی چونکہ آپ نے مردم شماری جو ہے اس کو شائع کر دیا ہے, تو اب آپ کو حلقہ بندیاں نئے سرے سے کرانی پڑیں گی. چلیے وہ آپ کہہ دیں کہ کانسٹیٹیوشنلی ایک جواز تھا, لیکن اب میرے خیال سے کوئی بھی جواز جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ الیکشن کو مزید ملتوی کرایا جائے. پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کہیں کوئی رکاوٹ آئی تو ذمہ دار اس کی سیاسی جماعتیں ہوں گی, یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اگر کوئی, جس کو آپ کہیے انتخابی مہم میں کوئی ایسی شرنگیزی ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ, یا کوئی کورٹ کی بیٹل ایک نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے, تو یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہوں گے. میرے خیال سے عدالتوں پر اور الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی. تو ہم تقاضا کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے, سیاسی رہنماؤں سے, خاص طور سے پارٹی کے لیڈروں سے, کہ خدارہ اس عمل کو مکمل ہونے دیں, تاکہ کم از کم یہ نگران حکومت جو ہے اس کی بجائے باقاعدہ الیکٹڈ گورنمنٹس وہاں آئیں. بہت سارے اہم فیصلے ہونے باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے ہماری گردنوں کے اوپر, وہ کسیہ حل نہیں ہوا ہے ابھی. تو اس کی دوسری جو قسط تھی اس کے اجراء کی باتیں ہو رہی ہیں, تو تیسری تو انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. تو اس لیے یہ پروسیس جتنی جلدی جو ہے پورا ہو جائے میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے یہ. اب آ جائیں جناب, ایک اور امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون اہم لیڈر کہاں سے الیکشن لڑے گا. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب تو لڑیں گے جی NA15 منصیرہ سے, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوینسی جو ہے NA207 نواب شاہ سے.
ہاں بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ NA 194 لاڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے. جب بات آئے گی پی ٹی آئی کی تو پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ جناب حضرت صاحب مہاتما صاحب کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ الیکشن کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں, اور میں اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہوں تو اب برق رفتاری سے ہم بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جائے. سیاسی جماعتوں کی وزڈم کا بھی امتحان ہے. ٹھیک, تو بخاری صاحب یہ جو JUI فے اور MQM نے جو کاغذات جمع کرانے دیکھیے کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا کہا, یہ بالکل یہ دے دینی چاہیے اجازت ان کو, لیکن اس سے الیکشن شیڈول نہیں متاثر ہونا چاہیے. اچھا, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ 3 دن ہوں گے تو وہ 8 کو 11 پہ لے جائیں, یہ نہ اس کی اجازت دی جائے گی, نہ کورٹ نے یہ ہونے دینا ہے. لہٰذا اگر اس کو اس قیمت پر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ باقی شیڈول متاثر نہیں ہوگا تو میرے خیال سے اس میں تو ان کوئی کی خرابی نہیں. شکایت کیا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وقت بہت کم تھا 3 دن کا, کہ کاغذات نامزدگی لیے جائیں, پھر ان کو پر کیا جائے, پھر ان کو جمع کرایا جائے, تو 3 دن کا آپ اضافہ کر تو دیں. کیا میرے ایسا خیال بھی سے ہے کہ کہیں کنفیوژن تھی کہ اس کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے چاہیے اور اس کے نہیں ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے ابھی تک کوئی ایک کیس تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. وہ اگر جنرل ٹرم میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے حق میں یہاں تک ضرور جا سکتے ہیں کہ اگر اس سے آپ کا بنیادی شیڈول جو ہے, الٹیمیٹ جو ہے ہدف, وہ متاثر نہیں ہوتا تو میرے خیال سے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب.